بلکہ ان کوفیوں کی سازش تھی جنہوں نے 250 خط لکھ کر حضرت حسین کو مجبور کر دیا تھا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبع لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ لعنتی کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ان میں ایک بہت ہی بڑا لعین، ابن لعین پیر مکھی، جو ہم شیعوں کے خلاف اکثر زبان ترازی سے کام لیتا رہتا ہے، تو بڑی دیر کے بعد ہم اس کے کلپس کا جواب دینے کے لیے آئے ہیں۔ آئندہ سے اس سے بھی زیادہ سخت کلپ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر، کہ وہ جو پوری قوم شیعت کو للکارتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی پڑھی لکھی بات ہو نا تو بات کرنے کا مزہ بھی آئے، مگر وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ کا پرانا پراپوگنڈا ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے کہ کوفہ والوں نے امام حسین کو بلایا تھا، پھر انہوں نے وفا نہیں کی، امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اچھا، کوفہ میں جو امام حسین نے مدینہ اور میں رہ کر جو خطوط کوفہ بھیجے تھے، اس میں سے تقریباً 18 سردار ملتے ہیں جن کو امام حسین نے خطوط بھیجے تھے، اور جب خطوط کا واپس جواب جانے لگا تھا نا، تو اس میں ایک بہت ہی جید صحابی رسول جناب سلیمان بن سرد تھے۔ انہوں نے بھی خط لکھا تھا اور رسول اللہ کے اس نواسے کو حسین کی حمایت کے لیے بلایا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور بھی بہت سارے ہیں نام، لیکن نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام تر نام آپ کے سامنے لیے جائیں گے۔ تو جب لکھا گیا، کہتے ہیں انہوں نے امام حسین سے وفا نہیں کی، اور یہاں تک لکھتے کہ قاتلان امام حسین کوفی لوگ ہیں۔ یہ کتنے پگلے ہیں! کوفہ میں تو ابن زیاد نے آ کے وہ تمام تر سرداروں کو قید کر لیا تھا، اور ایک دو سرداروں کا قتل بھی کر دیا تھا۔ تو جب وہ سردار قید ہو گئے، ایک دو سردار قتل ہو گئے، اور کوفہ میں کرفیو جیسا ماحول پیدا کر دیا گیا، کوفہ والوں کو کربلا جانے کی اجازت نہ دی گئی، تو ایک شام سے لشکر آتا ہے، وہ آ کے کربلا کے میدان میں امام حسین کو روک لیتا ہے۔ تو کوفے والے تو کربلا پہنچ ہی نہیں سکے۔ جو کوفے والے قاتلان امام حسین میں، ہاں قاتلان امام حسین میں دیکھنا ہو تو وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں ہے، جناب سعد بن ابی وقاص، اس کا جو بیٹا تھا عمربنسعد، وہ امام حسین کے مین قاتلوں میں سے بڑا قاتل ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے امام حسین کو قتل کیا ہے، اور امام حسین کا سر کی بے حرمتی کی ہے۔ رسول کی بہو بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتارنے والا یہ عمربنسعد ہے۔ تو یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ اس کا بیٹا ہے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ یہاں پہ یہ شیعہ ہے، یا تو پھر کہو یہ شیعہ ہے، اس کا باپ بھی شیعہ، لیکن نہیں کہیں گے۔ اب اس کے بعد سنان بن انس، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ بھی ایک صحابی کا بیٹا ہے، یہ بھی شیعہ نہیں، کچھ ثابت کے شیعہ، اور بھی بہت سارے نام ایسے ملتے ہیں جن میں ایک بھی شیعہ، اور میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کوئی ایک بھی قاتلان امام حسین میں سے کوئی شیعہ ثابت کر دو، انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ ہاں جب بات آئے گی تو پھر میں بتاؤں گا کون کس کا بیٹا تھا، کس کے بیٹے نے کیا رول ادا کیا ہے۔ اب یزید کس کا بیٹا تھا آپ کو معلوم ہے، اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون، اس کا کردار کیا تھا، اس کا خاندان کیسا تھا، اہل بیت کے ساتھ دشمنی کیسی تھی۔ جی یزید نے قتل نہیں کروایا، قتل تو کیا تھا اپنا کربلا والوں میں یزیدی فوج نے۔ اچھا، یہ اگر فوج نے قتل کیا تھا تو جب امام حسین کا سر یزید کے قدموں میں لا کر رکھا گیا تھا تو اسے جو خطبہ کیا دیا تھا، کاش آج میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے، وہ دیکھتے کہ میں نے علی سے اور اس کی اولاد سے کتنا اچھا بدلہ لیا، تو وہ میرے دادا، میرے باپ مجھے داد تحسین پیش کرتے، مجھے داد دیتے کہ بیٹا تو نے جو کام کیا ہے بہت ہی اعلیٰ کام کیا ہے۔ تو یہ یزید کس کا بیٹا ہے؟ صحابی کا بیٹا ہے۔ سنان کس کا بیٹا ہے؟ یہ بھی صحابی کا۔ عمربنسعد کس کا بیٹا ہے؟ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ ان قاتلان امام حسین میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے کہ جو قتل امام حسین میں ملوث ہو۔ ہاں یہ کڑیاں آپ ہی کی طرف ملتی ہیں، اور یقیناً یہ تاریخ آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ قاتلان امام حسین میں کوفی شامل نہیں تھے۔ ہاں یہیں پہ اگر آ جائیں تو پھر ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں، جس نے بھی امام حسین کو قتل کیا ہے، قتل میں معاونت ادا کی ہے، ہم بھی میدان میں آتے ہیں، آپ بھی میدان میں، ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں، آپ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ پتہ چلے گا، جو لعنت نہیں کرے گا پتہ چلے گا کہ قاتلان امام حسین سے ان کا تعلق ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔